मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौफनाक अच्छे सियासतदान के बारे में कहा जाता है ये दीवार की दूसरी तरफ भी देख लेता है, इसे आने वाले जमानों की खबर भी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में इस वक्त ऐसे सियासतदान अक्सरियत में हैं जिन्हें सामने बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते। मुल्क में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसे 1 साल पहले आज के हालात का अंदाजा हो गया था, और वो दूरबीन शख्स, अंदर की रोशनी से मालामाल शख्स है शेख रशीद। ये सब अमेरिकन एजेंडे के तहत करेंसी डीवैल्यू की गई है। कारोबारी हजरात के माल ठप हो गए हैं। बिजनेस के अंदर जिन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अपने वादे इफा नहीं कर पा रहे। एक नया बहरान दुकानदारों में और जो इंपोर्टर्स हैं और रिटेलर हैं और थोक सप्लायर हैं उसमें पैदा किया गया है, और इनसे कोई बईद नहीं कि ये और भी करेंसी बढ़ा दें। ये कोई मामूली केस नहीं है जनाब कि आप रात को सोएं सुबह उठें पेट्रोल की कीमत बढ़ी हो, रात को सोएं सुबह उठें करेंसी की कीमत बढ़ी हो। शेख रशीद ने इन ख्यालात का इजहार 21 मार्च 2018 को किया था। उस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत थी, डॉलर सिर्फ 5 रुपए ऊपर आया था, और सूफी शेख रशीद को उसके पीछे छुपी अमरीकी साजिश साफ नजर आ गई थी। आप मुलाहिजा कीजिए, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के मुंह से निकली बात की कितनी लाश रखता है। शेख रशीद की अपनी हुकूमत में इनके अपने फरमुदात सच साबित हो गए। मैं शेख रशीद की विजडम की दाद देता हूं, इन्हें सलाम पेश करता हूं। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। हुकूमत ने वो तमाम लवाज़मात जो है वो तो पैदा कर दिए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों में न सिर्फ उनके खिलाफ गुस्सा है बल्कि वो एहतजाज के लिए आवाज़ भी बुलंद कर दें। पाकिस्तान के अवाम अगर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे एहतजाज के लिए तो सियासी कारकुन और सियासी जमातों से दूर तो नहीं रह सकते। पाकिस्तान के अवाम जो भी एहतजाज करेंगे हम उनके तर्जुमान बनेंगे। रमजान के बाद यहाँ पर इंशाअल्लाह, और उनको भी अंदाजा है इसलिए वो इतने केस कर रहे हैं। सर पार्लिमान के अंदर होगी या सड़कों पर? सड़कों पर। कल आसिफ अली जरदारी ने सड़कों पर तहरीक चलाने का इंदिया दिया था, और आज मियां नवाज शरीफ ने भी अपने लीडर्स और कारकुनों को सड़कों पर आने का हुक्म दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों से पहले ही एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये दोनों राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे। मुझे महसूस होता है मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जिस काम के लिए मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं कर सके थे, वो काम डॉलर ने 2 दिन में सर अंजाम दे दिया। बस बजट और 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगने की देर है और पूरी अपोजिशन सड़कों पर होगी। क्या यह तहरीक कामयाब हो जाएगी? यह हमारा आज का इशू होगा। और डॉलर ने तारीख की बुलंद तरीन सतह छू ली। यह सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो मुझे खतरा है मुल्क के अंदर तमाम लेन देन डॉलरों में शिफ्ट हो जाएगा। हुकूमत कहां है, इससे डॉलर को क्यों खुला छोड़ रखा है, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आजिज धमरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब ये फरमाइए, सर आपकी आज मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई और ये एक खबर गर्दिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ ने आप सबसे कहा है कि ईद के बाद यानी रमजान के खात्मे के बाद आप सड़कों पर निकलें, आवाम को लेकर बाहर निकलें और इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आप एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें। तो ये आप वाकई कोई प्लान कर रहे हैं सर? तो सब आज काफ़ी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मिले हैं मियां साहब से जेल में। तो जो मुल्की हालात हैं इस वक्त, तो चौधरी साहब जब वो डिस्कस हुए कि इस तरह की सिचुएशन है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और माशी हालात बद से बदतर होती जा रही हैं और किसी जगह भी कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, और मुल्की हालात जो हैं वो इस निज पे पहुँच चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ देर और इसी तरह रहा ना चीज़ें संभाली गई तो लोग खुद ब खुद सड़कों पे आएंगे और मामला बिगड़ते जाएंगे, जो किसी तरह भी ये जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं है।
تو اس وقت یہ بات میاں صاحب خود بھی پریشانی کا اظہار کیا انہوں نے. میں اخبار پڑھتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے دیکھ کے جو ملکی حالات ہیں جو معاشی ہیں یا جس طرح کام معاملہ چل رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی کہ جو پارٹی ہے وہ بیٹھے اور پارٹی کی تنظیم سازی بھی ساری جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس پہ بھی کام کرے اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے کہ کس طرح کا لائحہ عمل بنایا جائے ان دا فیوچر میں. تو وہ 20 تاریخ کو میٹنگ اسی وقت کال کی ہے ایک پی ایم ایل این کی, تو اس میں ساری یہ ڈسکشن ہوگی. وہاں جو سوال یہ ہے کہ آپ تحریک جو چلائیں گے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا آپ گورنمنٹ کو گرانا چاہیں گے یا اس گورنمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیں گے یا اس گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہیں گے؟ آخر کوئی نہ کوئی ہدف تو ہوگا نا آپ کا اس تحریک کا, کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ وہی ہے کہ جو لوگوں کی تکالیف ہے بڑھ گئی ہیں یا جو ملکی حالات ہیں جس نے پہنچے ہیں اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اس گورنمنٹ کو ایک رائے راست پہ یا ایک پوائنٹ پہ لانا. کیونکہ جو آپ مضبوطی کی بات آپ چوہدری صاحب آپ نے بات کی ہے تو وہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد میرا خیال ہے جتنی بھی پارٹیاں پارلیمنٹ میں ہیں وہاں برملا کہا. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے یہ اپنی تقریر میں کہا, پہلی تقریر میں, کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کام کریں, آگے بڑھیں اور ہماری سپورٹ آپ کو ہوگی. اس طرح زرداری صاحب نے بھی بڑی پازیٹیو تقریر کی. شہباز صاحب کا اگر یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے لیکن آپ پرفارم کریں, ڈیلیور کریں, آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. تو وہ چیز تو نظر نہیں آئی ہے 8-9 مہینوں میں. ہر روز نیچے سے نیچے جو ہے وہ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھے, کوئی بھی شعبہ دیکھے اس میں بہتری. صاحب سوال یہی ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ فارغ ہو جائے, مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے یا فوری طور پہ الیکشن ہو جائے اور ایک نئی گورنمنٹ سامنے آ جائے؟ میں آپ کو بتاؤں, فارغ بالکل نہیں ہم ان کو کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں لیکن پرفارم کریں, ڈیلیور کریں. ہم جو آپ کو بات کر رہے ہیں نا, میں بتاتا ہوں نا کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس نج پہ لے جائیں, ہم ان کو روکنا چاہتے ہیں. اور میں اس وقت جنرلی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کرائسس کا پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ یہ فریش الیکشن کرا دیں, کیونکہ ایک چیزیں ان کے قابو نہیں آ رہی. فریش مینڈیٹ آئے, ان کو آئے, کسی کو بھی آئے, اور وہ بیٹر جینوئن آئے, جو جینوئن مینڈیٹ ہوگا وہی. مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک فریش الیکشن ہونے چاہیے, فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے, نئی گورنمنٹ بننی چاہیے اور اس کو اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ 5 سال تو پورے نہیں کر سکیں گے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اسی سال کے اندر اس حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ یہ چلے جائیں اور فریش الیکشن کروا لیں؟ نہیں, ہم بالکل, ہمارا ارادہ ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں, لیکن چوہدری صاحب یہ اپنے بوجھ تلے خود دب رہے ہیں, یہ خود ہی بڑھ رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں 5 سال بھی پورے ہوں اور یہ الیکشن بھی جلدی کروا دیں؟ تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکیں گی رانا صاحب. نہیں چوہدری صاحب آپ چیز کو کنفیوز نہ کریں. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ہم چاہتے ہیں, میرا ساری اپنی پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں, آگے بڑھیں, ڈیلیور کریں, ملک کو اس کرائسس سے نکالیں جس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور عوام کی مشکلات کاموں, ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اگر یہ نہیں لے کے جاتے جس میں ہم ان کو سپورٹ دینے کو تیار ہیں تو اس کے بعد ایک ہی حل ہے کہ اگر ان سے نہیں سنبھالی جائے رہی چیزیں تو جینوئن جو الیکشن, فیئر اینڈ فری الیکشن سے جو نیا الیکشن کرا کے نئی لیڈرشپ جو بھی آئے تو وہ شاید بہتر پوزیشن میں ہو کہ ملک کو اس کرائسس سے نکال سکے. آپ اس میں ذرا صحیح رانا صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. رانا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی یہ چاہتے ہیں 5 سال پورے کریں لیکن انارکی بھی رہے اور ان کو یہ مضبوط بھی ہوں اور یہ کمزور بھی ہوں, یہ فریش الیکشن بھی کروا دیں. یہ آپ کلیئر ہے سر اپنے موٹیوز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب, پہلی بات تو ابھی رانا صاحب نے آپ کو مثال دی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس اسپیچ کی جو پارلیمنٹ میں اس نے کی پہلی, اس کے بعد زرداری صاحب کی اسپیچ کا بھی حوالہ دیا اور پھر میاں صاحب کی تقریر کا بھی حوالہ دیا. صحیح ہے سر, وہ ساری یاد ہے سر, آپ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں سر؟ آپ دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر چاہیں بھی کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, مگر شرط یہ ہے کہ یہ اپنی نالائکیاں, یہ اپنی کوتاہیاں, یہ اپنے یوٹرنس, یہ اپنے غلط بیانیے جو پیش کر رہے ہیں ان سے باز آ جائے. اور ایک بات تو ثابت ہو گئی, ہماری جو اپوزیشن کی تنقید ہے, یہ کہتے ہیں جی 9 ماہ تو ہوئے ہیں, آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں, تو جناب عالی یہ 9 ماہ تو ہوئے ہیں جس میں آپ نے اپنی معاشی ٹیم کو ناکام قرار دے کے تبدیل کر دیا. جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں
کہ جناب یہ آپ کا کیا ہوا ہے اور 9 ماہ کے اندر آپ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 ماہ کے اندر یہ بہت شارٹ اچھا ویسے گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں آپ یا نہیں گرانا چاہتے؟ سر کلیئر تو ہو کم از کم کہ آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ ایک نئی انارکی پیدا کر دیں اور مزید گورنمنٹ خراب ہو جائے, مزید اسٹیٹ کمزور ہو جائے. سر کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں چودھری صاحب, یہ ان سے پوچھیں کہ یہ حکومت کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سے سوال کو ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی الیگل اقدام نہیں کرے گی, ایک پازیٹو سینس میں احتجاج کرے گی. یہ ان سے پوچھیں کہ یہ حکومت کرنے کے آگے موڈ میں ہے کہ نہیں, یہ ان سے پوچھیں. جی ٹھیک. ویسے اس بار ڈاکٹر صاحب یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں, مزید ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو. دیکھیں چوہی صاحب, ہم تو پوری تیاری کے ساتھ, اور دامرا صاحب جس طرح موڈ کی بات کر رہے ہیں, پورے موڈ میں ہیں وہ سارا گند صاف کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے پچھلے 30-35 سال اس ملک میں آپ کے سامنے ہے. کس آپ ان کو نہیں صاف کر رہے, اب تو عوام کو صاف کرنا شروع کر دیں. دیکھیں عوام کو صاف نہیں کر رہے ہیں, عوام کو ہم آگاہی دے رہے ہیں چوہی صاحب. باری بولے گا دامرا صاحب, آج دامرا صاحب اپنے نام کا علاج رکھ رہے ہیں, کوئی عاجزی کا مظاہرہ کر دیں, نہیں تو نام چینج کر لیں. آج آپ جواب دے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے بڑی کوشش کی, مگر آپ کی نااہلی پہ میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میں رو رہا ہوں. صاحب ان کے سیل نکالیں, دامرا صاحب کے سیل نکال دیں 2 منٹ کے لیے, میں سکون سے بات کر سکوں. ذرا بات یہ جو صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری بات سننا نہیں چاہتے, حکومت پریشان ہے. اچھا دامرا صاحب ویسے آپ تھوڑی دیر سر تھوڑا صبر کر رہے ہیں. دامرا صاحب میں اپنی بھابھی جان کو سلام کر رہا ہوں اس پروگرام میں جو آپ کو برداشت کر رہی ہیں. ویسے یہ حالات رہے نا, پورا ملک کا آپ سب کی بھابھیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں. چوہی صاحب اصل بات پہ آتے ہیں. دیکھیں چوہی صاحب 8-9 ماہ کی پرفارمنس کا انالیسس کر لیں. 25% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی والوں کی. سر عوام کو کیا بیچنا چاہ رہے ہیں؟ سر آپ کو نیا پاکستان ہے نا. دیکھیں چوہی صاحب, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا, گیس اور بجلی کی وجہ سے پہلے مہنگائی لے لیتے کیوں ہو رہی ہے؟ 1300 ارب روپے کا جو خسارہ ہے انرجی کا وہ ہم لے کے آئے ہیں. آپ بتائیں نا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ نے اس میں پیسے ادا کتنے کیے سر؟ وہ تو وہیں پہ بڑھ رہا ہے نا. اداروں کو اب اگر آپ گیس کی یا بجلی کی قیمت تو آپ نے 8 مہینے میں کم کرنے کے لیے بڑھائیں گے نا, آئی ایم ایف کو سائڈ پہ رکھ دیں. اگر ہم اس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے جھنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ قیمت بڑھا کے خسارہ کم نہیں کرتے تو یہ آسمانوں سے نیچے لے کے آئیں گے. جو سمپل سوال, سیدھی سی بات, ڈالر کہاں جا رہا ہے؟ ڈالر کو کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کی مہربانی ہے. اچھا ٹھیک. رانا صاحب کو کہیں, رانا صاحب مسکرا رہے ہیں, انہیں کہیں کہ ایمانداری سے بتائیں کہ انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے کتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا اور انہوں نے ہمیں کتنا دیا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. ڈالر سے دیکھیں نا سر, ڈالر دیکھیں جب آپ کے پاس آیا تھا 115 129 کا تھا سر. یہ میں کہہ رہا تھا جی 135 تھا, آج کہاں؟ ان کے دور میں بھی بڑھا. پہلے تو لیٹس بی فیئر, ڈالر کی جو قیمت کا تعین ہے نا حکومت نہیں کرنا, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرنا ہے, آٹونومس باڈی ہے. آپ پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچز دکھاتے ہیں, کبھی وہ بھی سپیچز قوم کو دکھائیں جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا میں ان اداروں کو آٹونومس کروں گا, آٹونومائز کریں گے. اور وہ اگر اسٹیٹ بینک آج آپ کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 146, 44, 45 ہے, ٹھیک ہے. ماضی میں دیکھیں ڈار صاحب نے آفیشیل ریٹ کیا ہے سر ڈالر کا اس وقت؟ دیکھیں وہ تو اسٹیٹ بینک والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. سر وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 142 روپے 150 روپے. گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ نے اس کو گورنمنٹ کا کام ہے فسکل پالیسی بنانا. آپ کی ساری مانیٹرنگ پالیسی جو ہے وہ ساری اسٹیٹ بینک بناتا ہے, چاہے انٹرسٹ ریٹ ہے چاہے آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے. عوام بے شک بلیک میل ہوتی رہے سر, آ کے اسٹیٹ بینک کا کوئی نیا پریزیڈنٹ آئے کچھ بھی کر لے. آپ کہیں جی اسٹیٹ بینک کر رہا ہے تو اسٹیٹ بینک کا گھیراؤ کرے لوگ سر, کیا کریں؟ جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کا امپیکٹ, ان کا آؤٹ کم آپ کو 2021 سے نظر آنا شروع ہو جائے گا. 8-9 ماہ میں نہیں آ سکتا. یہ سر دیکھیں ان کی پالیسیز کا تسلسل ہے. یہ ماننا ہوگا جب $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بوجھ ہوگا, $100 بلین کے قرضے جو انہوں نے لیے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. اگر یہ تحریک چلاتے سارا پریشر, اگر یہ تحریک بھی چلاتے تو گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے. دیکھیں تحریک چلانے کے لیے رانا صاحب, میرا خیال ہے رانا صاحب خود ماشاءاللہ لیڈ کریں گے. لیڈر لیس جماعت ہے, پہلے طے تو کر لیں لیڈ کرنا کس نے ہے. شہباز شریف صاحب ملک میں نہیں ہے, بڑے میاں صاحب جیل میں ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اگر یہ موقع ہے تو آپ کو مجبور نہیں کرے گا کر سکے. قوم باخوبی واقف ہے, یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. ان کا ساتھ دینے نکلیں گے جنہوں نے معیشت تباہ کی ہے, جنہوں نے اکانومی کو یہاں تک پہنچایا ہے. اگر آپ نے کوئی تحریک چلانی تو اپنے خلاف ہی چلا لیں آپ. اچھا میری بات سنیں چوہی صاحب,
عثمان ڈار صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بجلی کا بل اس لیے ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس پہ قابو پایا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو ان کو 500 پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں سرکولر ڈیٹ دیا, ہم نے بھی 500-600 ان کے بقول کیا 5 سالوں میں. یہ 8 مہینوں میں 1100 چھوڑا تھا. چلے 1100 نہیں ملا کے آپ کوشش سمجھنے کی کوشش کریں. اگر حساب کتاب آپ تو میرا بزنس مین ہے, 500 ہمیں ملا پیپلز پارٹی سے, ہم نے چھوڑا 1100. اس سے میری بات ادا کر دیا تھا آپ نے, وہ 500 آپ نے ادا کر دیا تھا, اس کے بعد 1100 آپ نے نیا جنریٹ کر کے ان کے ایک ہی بات ہے نا. اچھا میرے ایک صرف سنیں پھر اس پہ بحث کر لیں. 350 مہینوں میں انہوں نے ایڈ کیا 1100 میں, آج دیکھیں 1500 پہ پہنچے ہوئے ہیں. چودھری جوید صاحب آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے؟ یہ تین چار دفعہ قیمتیں بھی بڑھائی ہیں, 3 اور 4 دفعہ انہوں نے قیمتیں بھی بڑھائی ہیں بجلی کی. اس کے باوجود 8 مہینوں میں, اس کا مطلب اگر 8 مہینوں میں یہ ہوا ہے تو 5 سالوں میں کیا ہوگا؟ خدا کے لیے ہمیں کوئی ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عثمان ڈار صاحب سمجھیں کہ ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم پورا کریں, آگے بڑھیں, لیکن اس طرح ملک اور قوم کو ذلیل نہ کریں. یہ کہنا کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی کیوں 5.8 سے 2.8 پہ آئی ہے, یہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کا کیوں سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے, 46,000 آپ کو دیا تھا اب 33,000 پہ آ گیا ہے, یہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ڈالر کیوں 115 سے آپ 150 پہ لے گئے, کہتے ہیں آپ چور ہیں. ہم کہتے ہیں ریزروز ہم آپ کو 18 ارب ڈالر دیے تھے, وہ آپ کے پاس اس وقت 15-14 میں پھیر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ چور ہیں. اب بتائیں ان باتوں سے کوئی حاصل چیز ہے؟ کوئی عوام یہ اب ان کا ایشو کیا ہے؟ یہ نیریٹو ان کو کام نہیں آتا یا یہ مشکل حالات میں ہے یا اوور پوری اسٹیٹ جو مشکل حالات میں ہے اور ان کے پاس کی بات ایشو کیا ہے؟ آپ چوئی صاحب آپ چسکا لینے کے لیے 10,000 سوال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. یہ نلائق ہیں, یہ انکیپیبل ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں. انہوں نے کوئی شوق تھا گورنمنٹ لینے کا, وہ لے کے ان کو ٹھنڈے ہو کے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں جب انہوں نے ٹیم اپنی بدلی ہے تو اس سے اور زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراف ہے کہ ہم نالائق ہیں, ہم انکیپیبل ہیں, ہم نے نہیں کر سکے, ہم فیل ہو گئے. ووٹ لے کے سر لوگوں نے ووٹ دیا ان کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں تجربہ کا ٹیم ہونے چاہیے, اب تو تجربہ کا ٹیم بھی لے رہے ہیں سر, اب بھی آپ کو پسند نہیں آ رہا, تو یہ کیا کریں جس سے آپ خوش ہو جائیں گے سر؟ یہ تجربہ کا ٹیم ایسے ہی ہے نا کہ یہ جو فائنانس منسٹر ہیں یہ وہ مشرف کے ٹائم پہ بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ تھے, جن 35 سالوں کا یہ ذکر کرتے ہیں اس میں یہ سال آتے ہیں اور یہ اس وقت یہ سارے تھے لوگ. اب یہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ بینک کا وہ اٹانومس ہے اور اس کو وہ لے آئے ہیں پتہ نہیں کدھر سے, ایجپٹ سے یا آئی ایم ایف کا کیا ہے. یہ سارا کام کرنے کے باوجود اگر یہی کام کرنا تھا تو ان کی تو ضرورت ہی نہیں. یہ تو کوئی میرا سیکشن افسر بھی کر سکتا ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف والوں آ جاؤ, آپ ٹیک اوور کر لیں اور ساری جو اکانومی ہے یا جتنی بھی معیشت ہے وہ سنبھالیں, اور جس طرح لوگوں کو ذبح کرنا کریں, پاکستان کو جس طرح چیر پھاڑ کرنا کریں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ قوم 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے, ان کا درمیان میں ہوتی ہے سر اداروں کے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر پیٹرول والوں کو میری بات تو سن لینا, ان کا حق ہے. اچھا یہ ڈالر والوں کو ڈالر بڑھا لیں, اسٹیٹ درمیان میں کنٹرول کرتی ہے چیزوں. میری بات ہاں یہ ریگولیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو وسائل ہیں ملک کے, جو قومی وسائل ہیں, وہ ان کا رخ ہم عام آدمی کی طرف موڑ دیں گے. یہ ان کے لیڈر نے کہا تھا, عثمان صاحب کے لیڈر نے کہا تھا. کیا ہم نے کہا تھا کہ ویسے سر اگر ڈالر 160 روپے پہ چلا گیا, اسٹیٹ بینک پہنچا دیتا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ چلیں میں چوئی صاحب رانا صاحب سے اور آپ سے سوال رکھ دیتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی تو ڈالر روک کے رکھا نا 103 پہ, بڑا اچھا ڈالر مینٹین کیا. میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں نا, اس لیے کہ انہی کی لیگیسی کی بات کر رہے ہیں. یہ اگر 103 کے اوپر جو ڈالر انہوں نے 3 سال 4 سال آرٹیفیشلی مینٹین کیا, تو پھر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین پہ ہمیں کیوں ملتا ہے؟ فارن ریزرو ہی نہیں کہ آخری 2 سال میں 18 ارب ڈالر سے 9 ارب کہتے ہیں. اگر وہ آرٹیفیشل تھا تو سٹاک ایکسچینج 50,000 پوائنٹ پہ چلی گئی تھی سر, تو اسی سال میں 42 پہ آ گئی تھی, 10,000 تھی 2017 میں. دیکھیں نا 50 سے گئی نا, پاکستان میں پہلی مرتبہ گئی. اگر اس کا مطلب جو سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ لوگ بیوقوف تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈالر نے آرٹیفیشل رکھا ہوا ہے.
दूसरा ये है कि वो आज 33,000 रुपए क्यों है सर? देखें, यही नौ सरबाजी तो इसहाक डार साहब ने की है इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ। एक ऐसा आर्टिफिशियल इकोनॉमी का गुब्बारा इन्होंने बना रखा था, अब उसमें स्टॉक एक्सचेंज की जाली थी आपका ख्याल? देखिए, एक तो स्टॉक एक्सचेंज का आम आदमी से कोई लेना देनी है, लेट्स बी फ्री। एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, दे आर सर्टेन ग्रुप्स जो भी बिजनेस करते हैं, टेम्परेचर पता चलता है उससे भाई, उससे मेशत का टेम्परेचर पता चलता है। साहब आप माशाल्लाह इधर उधर से पार्किंग लॉट से पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए तो स्टॉक एक्सचेंज तो आप कर लेना, आप भी करके देखिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आप पार्किंग लॉट से इधर उधर से निकालें और लगाएं, जो भी करना है। आप भी स्टॉक एक्सचेंज में आए, कोई मसला नहीं है। तो आप तो अपने लगाए ना पैसे? मेरे पास तो है ही ना, मैं कहां से लगाऊं? मेरे पास होंगे तो लगाऊंगा ना। ऐसे जो आपके सारे एडवाइजर हैं सबसे कहे पैसे निकाले स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं। राणा साहब को मकसद कम से कम इनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये ऐसे ही है चोई साहब कि आपने एक गाड़ी ली और गाड़ी लेके आपको पता चला कि इस गाड़ी के ऊपर डकैतियां होती रही हैं और अब पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, चोई साहब ये गाड़ी आपसे बरामद हुई है, सारी खजाने की डकैतियां, मुआशी तबाही ये सारी करके निकल गए। अब हम ड्राइविंग पे बैठे हुए हैं, इस मुल्क की हुकूमत घबरा नहीं रहे, जितनी मर्जी तनकीद करें। आप नहीं घबरा रहे, जानते हैं इसी से तो अवाम घबरा रहे हैं। अवाम जानते हैं। तो गैलप जिसका माजी में ये जिक्र करते रहे हैं, उसमें आज भी मेरे लीडर इमरान खान वजीर आजम वो लीडर की तारीफ भी है, गवर्नमेंट का उन्होंने उसमें लीडर पे आज भी मेरे लीडर पे इत्मीनाद कर रही है। गैलप में गवर्नमेंट का फलूदा नहीं हो गया सर। भी तो यही तो दुहाई देते रहे थे, गैलप सर्वे कीजिए, देखेंगे हम नंबर 1 पे। गैलप का दूसरा अवाम को आज भी इमरान खान पे इत्मीनाद है। इमरान खान इसी मुश्किल हालात से निकालेंगे। मैंने आपको कहा जो हमारी पॉलिसी है, अगर हमारी वो दूसरा हिस्सा जो गैलप का है, टूरिज्म के ऊपर बात करें, आज कामयाब जवान प्रोग्राम पे, तो ये तमाम चीजों का आउटकम आपको इंशाल्लाह ताला 1.5 से 2 साल में आएगा। लेकिन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सारी फेल हो गई है, ये जहन में रखे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दौरा साहब, ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून को देखे सर, उनके जो एक लीडर हैं वो जाहिर है जेल के अंदर हैं, दूसरे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी जो बाहर हैं उन सब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी केस तकरीबन फाइनल हो रहा है और किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जो ही वो जमानत उनकी मनसूख होगी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो सर, ये दोनों पार्टीज की जब लीडरशिप नहीं होगी तो तहरीक कौन चलाएगा फिर? देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो PMLN के हवाले से जारी उनकी नुमाइंदगी है आपके प्रोग्राम में, वो आपको बता देंगे। मगर जरदारी साहब जो है वो नवंबर से कह रहे हैं कि जी जनाब मुझे गिरफ्तार करें। ये डराएं उनको, ये खौफजदा उनको करें जो गिरफ्तारियों से डर रहे हो। तो मगर जो शख्स 11 साल जेल काटने के बाद आप जमानत ना करवाएं, कौन कह रहा है आपको जमानत करवाएं, गिरफ्तार हो जाएंगे? सर मैं अपना कानूनी हक जो है वो जरूर इस्तेमाल करूंगा, मैं जरूर अपना कानूनी हक इस्तेमाल करूंगा। यही तो इशू है कि जो केसेस इदारों के अंदर चल रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब मौसूफ के हम गंद साफ कर रहे हैं। अरे भाई, गंद साफ करने पे आप कौम के ऊपर ये खुद के हमले करते रहे महंगाई के, ये आप गंद साफ कर रहे हैं। और आपको चौधरी साहब याद होगा कि इन्होंने 100 दिन का भाषण दिया था, आज ये कह रहे हैं 2021 तक ये सूरत हाल लगेगी। तो झूठ बोलने पे कम से कम माफी तो मांग ले आप, ये तो मेहरबानी करें। आप तो बड़े क्रेडिबल लोग हैं ना, बड़े क्रेडिबल पार्टी है। और चौधरी साहब, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। देखें, ये तो है यू टर्न के माहिर, ये खुदकशी नहीं करेंगे। बल्कि अब पता चला कि इन्होंने अपनी खुदकशी की बात नहीं की, इन्होंने कौम को, मेरे मुंह में खाक, इन्होंने कौम को उस चौराहे पे खड़ा कर दिया कि कौम खुदकशी करने पे मजबूर हुई है। तो लिहाजा इन्होंने अपनी नहीं, कौम की खुदकशी की बात की थी। और आखिर में डार साहब, आपके प्रोग्राम में ये जरूर बताते जाएं कि ये एमनेस्टी स्कीम जो हराम थी, ये किसके लिए हलाल की गई है, क्योंकि इसमें तो कोई हाफिज बैरियर मुस्तफीद नहीं होगा, जो कंडीशन है, कोई MNA MPA नहीं होगा, कोई मिनिस्टर नहीं होगा। तो ये किसके फायदे के लिए आई है? और क्या आपकी गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी जो आपके लीडर ने कहा था? प्राइवेट बिजनेसमैन है ना, ऐसे प्राइवेट बिजनेसमैन जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, उनके लिए है ना कि आप असासे डिक्लेयर कर लें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं डार साहब से, आपकी तवसत से, तो क्या ये अपने लीडर की उस बात पे अभी भी कायम है कि मैं गवर्नमेंट में आके वो एमनेस्टी जो PMLN और पीपुल्स पार्टी के दौरान में दी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या कम से कम इस बात पे खड़े हैं या इस बात से भी यूटर्न कब तक चलते रहेंगे? ये ना 2021 में आप कहें कि 2021 में हम नहीं कर सके, 2025 में करेंगे। देखें चोई साहब, इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में 3 बड़ी वाज़ेह चीजें हैं। एक तो बेनामी लॉ जो हमारी हुकूमत ने ऑपरेशनल किया है,
پی ایم ایل این کے دور میں انہوں نے لا ضرور متعارف کروایا لیکن انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, انہوں نے آپریشنل نہیں کیا. ایون 2018 میں انہوں نے ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی, تب بھی آپریشنل نہیں کیا. تو کم از کم دامرا صاحب کے یہ جو فلودے والے, کلفی والے اور یہ مردے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں نکل رہے ہیں, اور خود دامرا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ادھر ادھر کوئی پیسہ پارک کر رکھا ہے تو اس کا ضرور فائدہ اٹھا لیں. لیکن وہ ایم ایل اے تو نہیں کر سکتے نا, یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ تو نہیں فائدہ, اس لیے جو تکلیف ہے اصل میں یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی اسکیم لائی جائے جس میں ایسے لوگ بھی فائدہ لے سکیں, ایم این اے, پولیٹیشینز, انہوں نے لوٹ مار بڑی کر رکھی ہے نا, اس لیے انہیں تکلیف ہے کہ اسکیم کا فائدہ انہیں نہیں ہو رہا. صاحب کا لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے نہیں کریں گے, جن کی بھرپور پرزور ان کے کہنے پہ یہ کارروائی کریں گے نہیں کریں گے, امپورٹنٹ ہے. کس میں دامرا صاحب آپ اپنے سر کی ٹوپی اتارے, اس میں سے بھی ڈالر نکلیں گے, اتارے. اتنی لوٹ مار آپ نے اور آپ کی لیڈرشپ نے کی ہے, سر کی ٹوپی اتارے اندر بھی ڈالر پڑے ہیں. آپ کے تو چائے والے بھی کروڑپتی نکلے, پنائی ہے نا, آپ کے چائے والے بھی کروڑپتی نکلے ہیں. پہلے سندھ کی گندم پوری کریں. نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے, وہ عدالت تو پکڑیں گی, وہ عدالت تو پکڑیں گی. آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی, آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی, آپ کو مبارک ہو. دامرا صاحب آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی, اس اسکیم سے آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی, مبارک ہو. پارٹی قوم کی سیکھیں نکلتی رہے, کوئی فائدہ آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی ہے, آپ کی اے ٹی ایم مشین کی ضمانت ہو گئی. یہ تکلیف ہے آپ کے سارے کرپٹ کابینہ میں چھپے ہوئے, سارے چور کابینہ میں بیٹھے, کنڈیشن ہم نے لگائی ہے. آپ جیسے ڈاکو جو ہیں وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے, اگر نہ پڑا تو پھر آپ جیسے ڈاکو چور عمر صاحب کی نیت کا ڈیفیسٹ, آپ جیسے ڈاکو چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے, بیٹنگ کی ہے لیکن آپ کو نیب نہیں پکڑے گی, مجھے پکڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے, دوسری ٹیم سے لے آتے ہیں سر. وہ بھی آپ جیسے ڈاکو ڈار صاحب, آپ جیسے ڈاکو اور چور کابینہ میں بیٹھے ہوئے. ان کے 5 فائنانس منسٹر تھے, ان میں سے جو بہتر کھیل رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو آپ تحریک چلائیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا سر؟ چودھری صاحب, یہ ڈار جیسے ڈاکو اور چور جو کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کو تو نکالے, یہ ان جیسے چور اور ڈاکو کابینہ میں بیٹھے ہوئے نہیں, یہ ڈاکو اور چور ہے نا کابینہ میں, ان کو نکالے نا, ان کو نیب نہیں پکڑے گی, ان کو نہیں پکڑے گی. ان کے اے ٹی ایم کی ضمانت ہو گئی ہے, ان کے اے ٹی ایم کی ضمانت ہو گئی ہے. رانا صاحب مجھے جی ٹھیک پرسنل اٹیک نہ کریں سر, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. رانا صاحب یہ فرمائیے سر, یہ کیا انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے چودھری صاحب, انہوں نے کیا کہا ابھی, انہوں نے کیا کہا ابھی؟ سر چھوڑ دینا سر, میری دونوں سے ریکویسٹ, سر دونوں سے ریکویسٹ ہے, آپ پرسنل اٹیک نہ کریں. جی رانا صاحب. چوئی صاحب, میں بابی عثمان ڈار صاحب جو ہیں یہ میرے ہمسائے ہیں, یہ بڑے بزنس مین اور سارا جو مجھے پتہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کم سے کم ایسی بات نہ کریں جو ان کے مطابق چلتی نہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے معیشت کے لیے, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عام آدمی کے لیے. یہ جانتے ہیں ساری چیزیں, اس طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ کوئی عام ایم این اے اٹھ کے بات کرے جو رورل بیک گراؤنڈ کا ہو یا جس کو اتنا نہیں پتا, ان سے تو نہیں جاتی. میں آج ہی ایک اور پروگرام میں تھا, میرا سعدیہ افضال کا تھا, وہاں ان کے ڈاکٹر شہباز صاحب ہیں, یہاں کوئی ایڈوائزر ہیں یا کیا ہے پتہ نہیں پنجاب گورنمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈالر کی پرائس قیمت بڑھی ہے اس کا مہنگائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسے خام خواہ ڈالر کے بڑھنے سے شور کر رہے ہیں جی مہنگائی ہو جائے گی. تو خدا را درست راستے پہ چلیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو کوئی گرائے یا کچھ کرے. یہ عوام ان کو نکال دیں گے یا خود ہی اپنی پالیسیز کی وجہ سے بوجھ تلے دب کے نکل جائیں گے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یا دامرا صاحب یا پیپلز پارٹی کرتی ہے, وہ جینوئنلی ہم یہ ڈیموکریٹک پروسیس چاہتے ہیں آگے بڑھے, جس طرح کا بھی ہے. یہ سلیکٹڈ ہیں جو بھی ہیں, جس طرح بھی آئے ہیں, لیکن ہمارا یہ بلیف ہے کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. لیکن ابھی 100 دن کی انہوں نے بات کی دامرا صاحب نے کہ جی ابھی یہ 21 پہ لے گئے ہیں. پہلے یہ 100 دن کے بعد انہوں نے کہا تھا ہمیں اور 6 مہینے چاہیے, پھر انہوں نے سال پہ گیا اب 21 پہ چلے گئے ہیں. ہمیں کوئی نہیں 21 سے 24 پہ چلے جائیں, 22 میں چلے جائیں, آئندہ الیکشن ہو, پرفارم کریں, الیکشن ہوں گے تو پھر جیت جائیں. لیکن اس طرح نہ کریں
लेकिन ना सर कौमी असम्बली तो आप चल नहीं देते सर, चलेगी तो ये सिस्टम आगे लेके जाएंगे ना सर, वो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसका जरूर जवाब, एक जरूर जवाब। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, आप खुद क्योंकि कारोबारी आदमी हैं, कारोबारी खानदान के साथ आपका ताल्लुक है, अगर डॉलर स्टेबल ही नहीं होगा और आपको ये यकीन नहीं होगा कि सुबह जब आप उठेंगे तो डॉलर की ये कीमत होगी, तो आप कारोबार कैसे करेंगे सर? ये पूरा कारोबार बैठ गया सारा के सारा लोगों का। साहब, इट डिपेंड्स, आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इसको तो ये सपोर्ट जरूर करेगा। आपको जो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं एक्सपोर्ट की, इट डिपेंड्स कि किस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपने जो इंपोर्ट्स के लिए आपने डॉलर देना है सर, आज ये पैसे हैं, कल उसमें 10 रुपए इजाफा हो जाएगा, तो आप किस तरह सौदा करेंगे? चोई साहब, हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि डॉलर, देखिए ये सारा पॉलिसीज के साथ ही लिंक्ड अप है ना। एक तो डॉलर का बढ़ना चढ़ना ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को देखते हुए सब कुछ तयन कर रहा है। हुकूमत ये कर सकती है कि बेहतरीन पॉलिसीज लेके आए, उन पॉलिसीज की वजह से जो आपका डॉलर है, जिसके ऊपर फिर मुझे उसी बात पे आना पड़ेगा, बुनियादी तौर पे उसके ऊपर आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रेशर है, $20 बिलियन है। राणा साहब कौम को सच बताएं कि इनको $2.5 बिलियन मिला था और ये $20 बिलियन छोड़ के गए। डॉलर की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो जाएगा 2 दिन में, तो ये जो $20 बिलियन का डेफिसिट है, ये तो $25 बिलियन तक चला जाएगा सर। हकीकत है, इसको फिर सामना करना है ना, यही तो कौम को बता रहे हैं। सामना आप भी कर रहे हैं, सामना अवाम कर रही है। देखिए अवाम सामना कर रही है, मुश्किल वक्त से हम सब गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, अवाम गुजर रही है, और ये जो सारी अकाउंटेबिलिटी है इस वक्त जो इन लोगों की नहल मुआशत की पॉलिसीज की है, वो हमारे ऊपर आ रही है। लेकिन हमारा काम है कौम को बताना कि ये जो 7-8 माह में जो कुछ भी सामने आ रहा है, आखिरकार हमने ऐसा किया क्या है जो हमारे ऊपर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। असद उमर साहब ने आज ये कहा कि जब मैं डायलॉग कर रहा था IMF के साथ तो डॉलर को ऊपर ले जाने की कोई शर्त नहीं थी, और उन्होंने कहा कि कायम कमेटी में मैं आप बुलवाऊंगा वजीर खजाना को और उनसे पूछूंगा कि ये क्या हुआ है, और IMF के बारे में पूछेंगे। तो अब आपकी गवर्नमेंट के लोग आप ही की गवर्नमेंट से पूछना चाह रहे हैं सर। देखिए पूछें, जिसने पूछना हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन चोई साहब जो हकीकत है उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बात किया है कि अगर इसाक डॉलर कहना पड़ा माजे डार साहब की पॉलिसी, अब तो ऐसे सारे डॉलर हो गए यार। इसाक डार साहब की पॉलिसी, एक सेकंड, अगर इसाक डार साहब की पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वो 103 के ऊपर बड़ा जबरदस्त चल रहा था, तो फिर आज ये हालात क्यों हैं? अजीब बात है कि आपने बहुत बड़ा जबरदस्त सवाल किया, 480 और आपसे आपने आते साल 480 अरब रुपए का सर्कुलर अदा किया, तो आप 1100 का छोड़ गए सर। अभी जब तक हम ब्रेक इवन पे नहीं आएंगे ये बढ़ता जाएगा सर। ब्रेक इवन पे मसला ये है कि जो ही IMF के पैसे आएंगे ना, आप ये सर्कुलर डेट खत्म करने के चक्कर में अपने लोगों को नवाज देंगे। मैं आपको पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं सर्कुलर डेट की, एक्सप्रेस वालों को अगर एड वाले पैसे नहीं देंगे तो चैनल हरकर बंद ही हो जाएगा ना। अगर आप बिजली वालों को पैसा नहीं देंगे तो वो भी बंद करके ले जाएंगे। सर ये जो बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है सर? राणा साहब वो पूरा क्या कर रहे हैं हम? 75 पैसे कुछ पैसे तो सर ये डॉलर के बस की बात नहीं है, स्टेट बैंक कर रहा है सर उसको, तो इनको तो माफ कर दें आप। इनके बस ये कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ कोई स्टेट बैंक कर रहा है, कुछ कोई और अदारे कर रहे हैं, कोई IMF कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। चोई साहब आपको क्यों सब पता है कि इनके बस ये तो सिर्फ इधर आके शोर डालते हैं कि जी ये इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। मुझे ये बताएं, अगर पॉलिसीज इतनी बुरी थी तो 31 मई तक, चलो सब आप भी समझदार हैं कि अंडर द कारपेट बंदा 1 महीना रख सकता है, 2 महीने रख सकता है, 6 महीने रख सकता है, 5 साल आपकी GDP 5.8 पे पहुंची, आपके रिजर्व जो थे वो $23 बिलियन पे पहुंचे, आपकी जो बिजली शॉर्टेज थी 18 घंटे लोड शेडिंग थी वो 12,000 मेगावाट बिजली मेन सिस्टम में दी, स्टॉक एक्सचेंज 12,000 से 53,000 पे पहुंचा, 46 पे छोड़ा। तो ये सारे इंडिकेटर्स जितने भी हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग, आपकी फैक्ट्रियां सारी चल गई, बिजली गैस दी उनको, ये किस भूल भलियों में लोगों को डाला हुआ है इन्होंने? लोग भूल भलियों में नहीं जा रहे। आप मुझे ये बताएं, ये आपकी पट्टी चल रही है, मैं उस पर इनका जो मशीर खजाना है क्या वो जो शेख साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, और पता नहीं दूसरा है कि हाँ डॉलर की कीमत बढ़ी है, महंगाई बड़ी है, और GDP ग्रोथ कम हुई है, डाउन आई है 2 पॉइंट समथिंग, वो 3 पे आई है। ये यहाँ चल रहा है, उनकी स्टेटमेंट चल रही है, या अभी भी शायद देख रहे हो, आपके सामने TV होगा।
تو یہ ٹی وی پہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ داورا صاحب یہ تحریک کہاں سے شروع کریں گے؟ بتائیں نہیں، صرف ایک میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، وہ صرف بجلی کا میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی، اگر وہ کارخانے بجلی کے ہیں تو ان کو اگر پیسے نہیں دیں گے، اگر چینل والوں کو پیسے نہیں دیں گے چینل بند ہو جائے گا، بجلی والوں کو نہیں دیں گے وہ بند ہو جائے گا، بجلی نہیں پیدا کریں گے۔ یہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو پیسے نہ دیں تو وہ بند ہو جائیں گے، ہم نے فیکٹریاں چلانی تھی، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی تھی۔ تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں آپ نہیں دے رہے نا، سارا ملک کی سبسڈی پہ چلایا ہے، اسی لیے تو 30,000 ارب دوبارہ اس ملک کے اوپر ڈار صاحب میں تو نہیں نہ بولا، ڈار صاحب میں تو نہیں بولا یار، بات سنیں نا، آپ دابنا صاحب بول دو، میں تو نہیں بولا، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہماری گورنمنٹ آئی دوبارہ تو پھر ہم سبسڈی دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سستی بجلی دے گے لوگوں کو، دابنا صاحب میٹرو یہ دیں تحریک گے۔ کہاں سے شروع ہوگی آپ کی، اور کتنے لاکھ لوگ باہر آئیں گے اور کتنے موٹر سائیکل ہوں گے اس میں سے؟ چودھری صاحب مجھے یہ تحریک میرا خیال ہے ان کو عید گزرنے دے، وہ تو بتائے گا وقت ان کو، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے ابھی جو عثمان ڈار صاحب ابھی جو باتیں کر رہے تھے، یہ دیکھیں سلیکٹڈ حکومت کی بے نام پالیسی کے گوسٹ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، یہ سلیکٹڈ حکومت کی بے نام پالیسی کے گوسٹ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اس طرح یہ بات کرتے رہیں گے، یہ صرف ماضی کو پیٹتے رہیں گے، یہ چورن اب بکنے والا نہیں۔ ڈار صاحب خدا کے واسطے قوم کے اوپر رحم کریں، جو آج بڑھیا افطاری کے لیے جب فروٹ خریدتی ہے نا، وہ آپ کی اس باتوں پہ نہیں آئے گی، وہ آپ کے جھوٹ پہ نہیں آئے گی۔ اس لیے گوشت وزیر اعظم کو کہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور جواب دے پارلیمنٹ کے اندر، جس طرح آپ ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں نا، یہ جھوٹ اور آپ کی یہ پالیسی چلنے والی نہیں ہے۔ جس ڈٹائی سے آپ بات کرتے ہیں یار، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ قوم مر رہی ہے، چیخیں لگا رہی ہیں، آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی دونوں لیڈرشپ سے بولیں کہ اپنے ڈالر اس ملک میں لے ہیں، ڈالر 100 سے نیچے آ جائے گا۔ اس گوشت وزیر اعظم کو لے کے وہ پیسہ پاکستان میں لے آئے، وہ ایون فیلڈ پاکستان میں پیسہ لے آئے، جنہوں نے جھوٹ بولا، آپ دونوں کی لیڈرشپ پہ لوٹمار کر کے ملک کو مکروہ حیا کرے، جو آپ خود اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔